بھی اجمعین۔ آج 12ویں سپارے میں سورہ ہود اور آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے، اور یہ بلکہ 25 سے شروع کریں گے کہ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں بات شروع ہوئی ہے، اور یہ اس سورت کا دوسرا پیراگراف ہے 25 سے لے کر 42 تک، اس میں یا 25 سے 49 تک اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت کا بیان ہے، اور اس میں تمام ان کی جو گفتگو ہے ان کے لیڈروں کے ساتھ وہ بھی بیان کی گئی ہے، اور پھر ان کی دعوت، پھر یہاں پہ تفصیل سے بات ہوئی جس میں ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کے بارے میں بھی تذکرہ فرمایا گیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے، حضرت آدم تو نبی تھے اور حضرت نوح پہلے رسول ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے ان سے کہا کہ میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کھل کر ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ان کی دعوت اسلام جو توحید کے ساتھ تھی، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی میں ہم میں سے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے جو ہلکی سمجھ بوجھ والے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہارے لیے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے 3 قسم کے شبہات کا اظہار کر دیا کہ پہلا شبہ یہ کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم نبوت کیسے بن گئی، تم نبی کیسے بن گئے، نبوت کے حقدار تمہیں کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا شبہ یہ تھا کہ قوموں کے سردار میں سے تو تمہارا کوئی پیچھے نہیں آیا، سارے یہ گھٹیا قسم کے لوگ جنہیں سمجھ ہے نہ بوجھ ہے بس چل پڑتے ہیں، وہ تمہارے پیچھے ہیں، تو لہذا بڑے لوگوں میں سے، سمجھدار لوگوں میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ نمبر 3 یہ کہ تم میں اور تمہارے پیروکاروں میں ہمیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو کہ نمایاں ہو، ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، تو پھر ہم کیوں تمہاری اتباع کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں، اس نے مجھے اپنی جناب خاص سے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے، لیکن وہ راہ تم سے چھپا دی گئی، تو کیا میں تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں اس کا پابند بنا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اس کا صاف جواب دے دیا کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا اللہ نے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اب تم نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ مجھے مقام نبوت پہ فائز فرمایا ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے دعوت و تبلیغ کے عوض مال و دولت نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو صرف اللہ دے گا، اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں بھگا سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ یقیناً اپنے رب سے ملیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہایت نادان ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں نے انہیں اپنی مجلس سے بھگا دیا تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم لوگ غور فکر نہیں کرتے ہو؟ تو یہاں پہ پھر ان کی جواب دے رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ میں کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگ رہا، کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہا، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا جو تمہارے سوالوں کا جواب میں پابند بن جاؤں، تمہاری باتوں کا پابند بن جاؤں، میں تو اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں نہیں یہاں سے دھتکار سکتا، جس سے تم کہتے ہو کہ ان کو دھتکار دو، نکال دو، نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کے بندے ہیں اور ایمان لائے ہیں، اگر ان کو میں نے دھتکار دیا تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا؟ اور پھر یہ بھی کہ میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ جنہیں تمہاری نظریں حقیر جانتی ہیں انہیں اللہ کوئی خیر عطا نہیں کرے گا، ان کے دل میں جو کچھ سے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں گا تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تمہاری طرح کہ انسان ہوں، بشر ہوں، کوئی میرے اندر وہ کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ جو تم سے الگ کرے، سوائے اس کے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی دی گئی ہے، اس لحاظ سے میں تم سے برتر ہوں۔ اور باقی یہ ہے کہ میرے پاس کوئی دعویٰ نہیں، کوئی خزانہ ہو، کوئی مال و دولت ہو، علم غیب کا دعویٰ ہو، فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہو، اور کوئی چیز کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میں غریب مسلمانوں کو جن کو تم حقیر جانتے ہو، انتہائی حقارت سے دیکھتے ہو، نہ میں ان کو دور کر سکتا ہوں، سب اللہ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا نوح
تم ہم سے جھگڑتے رہے ہو، بہت زیادہ جھگڑتے رہے ہو، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ۔ تو یہ انہوں نے جھگڑے سے تعبیر کیا، تو فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب عذاب لے آئے، لاؤ عذاب، جیسے ان قوموں کا تذکرہ ہوتا ہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب تو صرف اللہ لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے عاجز نہیں بنا سکو گے، اور اگر میں تمہیں نصیحت کرنی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کام نہیں آئے گی۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اس قرآن کو گھڑا ہے تو اپنے جرم کا میں ذمہ دار ہوں اور تمہارے جرائم سے بری ہوں۔ تو یہاں پر بیچ میں عربوں کا یا مشرکین کا ایک اعتراض جو تھا وہ بھی نقل کر دیا کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ خود بنا کر لائے ہیں، خود گھڑ کر لے آئے ہیں۔ تو فرمایا اگر گھڑا ہو تو میں ذمہ دار ہوں، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے اوپر تو کچھ نہیں ہے۔ اور نوح کو میری طرف سے وہی بھیجی گئی کہ اب آپ کی قوم کا کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو آپ ان کے کرتوتوں پر افسوس مت کیجئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، جو 950 سال تک دعوت دیتے رہے، الف سنۃ الا 50 عاما، جیسے قرآن نے کہا ہے 950 سال، یہ تو صرف ایک دعوتی زندگی ہے ان کی، تو اس میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، اب نہیں آئے گا، بہت تھوڑے سے، وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے سے لوگ جو ایمان لائے تھے۔ اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کشتی بنائیے، اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، ظالموں کی نجات کے سلسلے میں ہم سے بات چیت مت کیجیے، وہ بلا شبہ ڈبو دیے جائیں گے۔ اب ان کا کوئی ہدایت کا راستہ بند ہو چکا۔ نوح کشتی بناتے تھے، اور جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، یہ دیکھو پانی تو ہے نہیں، یہ دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہ کشتی کہاں چلائیں گے، اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو نوح نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم یقیناً تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا پھر ہم دیکھیں گے تمہیں اور تم کس حال میں ہوگے، تم عنقریب جان لوگے کس پر ایسا عذاب نازل ہوگا جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ایک دائمی عذاب مسلط ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا آپ کشتی میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ لے لیجئے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن کو ڈبو دیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ نہیں، باقی آپ یوں کر لیجئے۔ اس لیے کہ ابھی انسانیت کی ابتدا تھی، انسانیت ختم ہو جائے گی، تو اسی لیے پھر آپ یوں کر لیجئے کہ ایک ایک جوڑا جو ہے جانوروں کا وہ رکھ لیجئے، اور جو مسلمان ہیں ان کو بٹھا لیجئے، اور پھر آگے چل دیے گیا۔ تو فرمایا کہ بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا تم لوگ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں کے مانند موج میں چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کشتی سے الگ کھڑا تھا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، آؤ بیٹھ جاؤ کشتی میں، تو اور کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج کسی سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے سوائے اس ذات پاک کے جو رحم کرنے والا ہے۔ اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، پس وہ ان لوگوں میں جا ملا جنہیں ڈبو دیا گیا، بس وہ بھی گیا، نبی کا بیٹا بھی گیا، بیوی بھی گئی۔ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی پی جا، اور اے آسمان تو بارش برسانا بند کر دے، اور پانی خشک ہو گیا، اللہ کا حکم پورا ہو چکا، کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں نے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی۔ اس طرح یہ طوفان اور یہ عذاب ان پر آیا، اور پوری ان کی بستی کو اور ان کے علاقے کو، ان کے کافروں کو سب کو ڈبو دیا گیا، کوئی نہیں بچ سکا۔ جو بچا وہی جو کہ اس کشتی میں سوار تھا، ان کو ہی اللہ نے بچایا ہے۔ اور ونادى نوح ربہ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا ہے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، بیٹے کی یاد باپ ہے، اور بے شک تیرا وعدہ برحق ہوتا ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ تو مجسم عمل غیر صالح تھا، وہ نیک نہیں تھا، اس نے تو کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، وہ تو ان کے ساتھ تھا، وہ کیسے آپ کا بیٹا ہو گیا؟ بیٹا تو اس وقت ہوتا جب آپ کے عمل پر ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو بس آپ ایسا سوال مت کیجئے جس کا آپ کو کوئی علم نہ ہو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔
نوح نے کہا میرے رب میں تیرے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اے اللہ تو معاف کر دے۔ کہا گیا اے نوح اب آپ ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ کشتی سے نیچے اتر آئیے، اور آپ پر آپ کے ساتھ جو مومن ہیں ان میں سے کچھ کی نسل سے پیدا ہونے والی جماعتوں پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں آرام و آسائش دیں گے، پھر آخرت میں ہمارا دردناک عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ آ گیا کہ اب ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، جو بھی کام کرے گا اس شرک کا وہ گیا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے جو ہیں جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں، آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے ان خبروں کو نہیں جانتی تھی، پس آپ دعوت اللہ کی راہ میں صبر سے کام لیجئے، آخرکار اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ یہاں اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت بتا دی گئی کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈبو کے ان کو ختم کر دیا۔ اب آئیے دوسرا جو ذکر آ رہا ہے اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا، تیسرے پیراگراف میں حضرت ہود کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اور ہم نے ہود کو ان کے بھائی قوم عاد کے پاس رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم لوگ اللہ پر صرف افترا پردازی کرتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے دعوت و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر و ثواب تو وہ اللہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تمہارے لیے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مزید قوت دے گا، اللہ کی نگاہ میں مجرم بن کر اس کے دین سے روگردانی مت کرو۔ انہوں نے کہا اے ہود تم نے ہمارے سامنے کوئی کھلی نشانی پیش نہیں کی، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور ہم تو اپنے معبودوں کو صرف تمہاری باتوں میں آ کر تو نہیں چھوڑ سکتے کہ تم جو باتیں بنا رہے ہو اس کے بعد چھوڑ دیں ان کو، یہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، یہ ہمارے معبود جو ہیں بڑے طاقتور ہیں، انہوں نے تمہیں بیمار کر دیا ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگوں کو بھی کہ تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے ان شرکاء سے قطعاً بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ان سے، جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو، پھر مجھے مہلت بھی مت دو، میں نے اس اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اللہ نے نہ پکڑ رکھی ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ تو اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب دے دیا کہ تم جو مرضی کرنا ہے کر لو، تمہارے یہ جو خدا ہیں جن کو بنا رکھا ہے جو یہ کر لیں تم کر لو، جو مرضی کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ تو سب وہ توہم پرستی ہے جو آج کل بھی جیسے کہ بعض لوگوں میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ کر دیا وہ کر دیا، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو اسی لیے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ پس اگر تم اس دین سے روگردانی کرتے ہو تو جان لو کہ میں جو پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم کو پہنچا دیا، میرا رب تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب کا حکم آ گیا، تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت ہی سخت عذاب میں مبتلا کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر وہ تیز خوفناک آندھی آئی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، انتہائی ٹھنڈی یخ بستہ وہ ہوائیں تھیں کہ جس کے بعد وہ بالکل جو گرے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں اس طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جم گئی تھیں، اور وہ اس میں سب اس میں ختم ہو گئے۔ ایک مسلسل عذاب ان کے اوپر ڈالا گیا کہ جس کے نتیجے میں وہ کوئی نہیں بچ سکا ہے۔ تو فرمایا یہ قوم عاد کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا، اس کے رسول کی نافرمانی کی اور سرکش و نافرمان سے حکم کی اتباع کی، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی ان کے بعد آنے والے انبیاء بھی ان پر لعنت بھیجیں گے، اور آخرت کے دن بھی ان پر لعنت بھیجی جائے گی۔ جان لیجئے کہ قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا، اور جان لیجئے کہ ہود کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری لکھ دی گئی، اب وہ لعنت ہی لعنت ہے، رحمت نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے کے بعد چوتھے پیراگراف میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت
اور قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ ہے. اور ہم نے صالح کو ان کے بھائی سمود کے پاس رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, اس نے تمہیں آباد کیا, تو تم اس سے مغفرت طلب کرو, پھر اس کی جناب میں توبہ کرو. استغفار اور توبہ جیسے پہلے بات ہو چکی ہیں, دونوں الگ الگ چیزیں. بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرتا ہے. انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے ہم لوگ تم سے اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے, سمجھتے تھے بڑے عقل مند آدمی ہو, تم بڑی اچھی باتیں کرو گے, کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے, اور ہم بے شک اس بات کی صداقت میں بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو. صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب خاص سے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے, تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کی گرفت سے بچنے کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ بتاؤ مجھے کون بچائے گا اس وقت؟ تم لوگ سوائے خسارے کے مجھے کچھ بھی نہیں دو گے. اور اے میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے بطور نشانی بھیجی گئی ہے, تم اسے چھوڑ دو, یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے گی کھائے گی, اسے کوئی تکلیف مت پہنچاؤ ورنہ تمہیں ایک فوری عذاب پکڑ لے گا. تو یہ ایک معجزہ بھی آ گیا حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کہ وہ جیسے کہ فرمایا گیا یہاں پہ وہ اونٹنی تو وہ پہاڑ میں سے نکلی, اور پھر وہ انہوں نے طلب کی تھی اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے, تو وہ اونٹنی نکل آئی پہاڑ میں سے. اب جب اس کی وہ آ گئی اور کھانے پینے لگی تو اس کے ڈیل ڈال اور قد و قامت وہ کہیں بڑا تھا, تو اب یہ پریشان ہو گئے سارے. تو اسی لیے ان سے کہا گیا کہ دیکھو اس کو مت چھیڑنا, اس کو مت کچھ کہنا, جہاں سے یہ کھاتی ہے جہاں سے پیتی ہے چھوڑ دو اس کو. لیکن یہ نہیں مانے, تو آخر انہوں نے کیا کیا, تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا. تب صالح نے کہا تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں آرام سے رہ لو, یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب 3 دن کی مہلت دے دی گئی کہ اب اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا. بس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور اس کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی اور اس دن کی ذلت سے بچا لیا. بے شک آپ کا رب حقیقی قوت والا بڑا زبردست ہے. اور ظالموں کے ایک چیخ نے پکڑ لیا, چنانچہ وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے کہ گویا وہ ان گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں. جان لیجیے کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا, جان لیجیے کہ قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھتی گئی. تو یہ قوم سمود کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی خطرناک اور ہیبتناک چیخ نے, جس کی شدت تاثیر سے ان کے جسم میں کپ کپی پیدا ہو گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب موت کے گھاٹ اتار گئے, سب مار دیے گئے. اب اس کے بعد پھر حضرت بیچ میں ایک تذکرہ آتا ہے جو کہ یہاں پہ پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت, اور اس سے پہلے ایک واقعہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے, انہوں نے کہا کہ سلام علیکم. ابراہیم نے کہا سلام علیکم, پھر جلدی ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے, انتہائی فیاض سخی مہمان نواز, تو فوراً ہی کہ ان کے لیے تیار بھی کر کے لے آئے. بس جب انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھ اس کی طرف کھانے کے لیے نہیں بڑھ رہے ہیں تو انہیں پسند نہیں کیا, اس لیے کہ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ مہمان ہیں, مہمانوں کے سامنے رکھا ہے اور وہ کھا نہیں رہے. تو گھبرا گئے, ڈر گئے, پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے ان کا, اور ان کے سے دل میں ڈرنے لگے. انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں, ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں, یعنی ہم فرشتے ہیں, ہم انسان نہیں ہیں جو آپ کے اس بھنے ہوئے گوشت کی ضیافت میں شریک ہوں یا اس کو کھائیں, ہم نہیں کھا سکتے. تو ہم تو اس کام کے لیے آئے ہیں, ہماری ڈیوٹی تو یا ہماری وہ اسائنمنٹ تو وہ ہے کہ اس کی طرف جا رہے ہیں, ہم بیچ میں آپ سے ملنے آئے تھے اور آپ کو بشارت دینی تھی, اس کے لیے آئے تھے. اور ان کی بیوی کھڑی تھی, وہ ہنسنے لگی. پس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی, دونوں کی. کہا کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا اس بڑھاپے میں. جو حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی اور ایک قول کے مطابق 99 سال تھی, اور ابراہیم علیہ السلام کی 100 یا ایک روایت کے مطابق 120 سال کی عمر تھی. اس وقت ان کو یہ بشارت مل رہی ہے کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا اسحاق, اور پھر آگے بھی یہ نہیں کہ بیٹا ہی, آگے پوتے کی بھی بشارت دے دی کہ یعقوب بھی ہوگا پھر اس کے ہاں. تو کہنے لگی کہ ان کی بیگم کہنے لگی ہائے رسوائی, کیا میں بچہ پیدا کروں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. بے شک یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوگی, یہ کیسے ہوگا اس بڑھاپے میں.
یہ 90 سے میں 90 سے اوپر، یہ 100 سے اوپر، کیسے ہوگا یہ؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی رحمت، اس کی برکتیں تم اہل بیت کے لیے، وہ بے شک لائق حمد و ثنا بزرگی والا ہے۔ پس جب ابراہیم کے دل سے ڈر نکل گیا، انہیں خوشخبری مل گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ان سے جھگڑنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، ان سے جھگڑنے لگے اس بات پر فرشتوں سے۔ تو فرمایا کہ یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ اس معاملے میں مت پڑھیے، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، بے شک ان پر عذاب آ کر رہے گا جسے روکا نہیں جا سکتا، تو اسی لیے اب آپ فکر نہ کریں، آپ کو ہم نے وہ دے دی، بشارت دے دی، اب ان پہ تو آئے گا عذاب۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کو، ان کے ساتھ جو مومن ہیں ان کو بچا لے گا، باقی سب جائیں گے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو پریشان بے قرار ہو گئے اور کہا یہ تو بڑا مشکل دن ہے، اور وہ فرشتے بھی انتہائی خوبصورت شکل میں، بالکل نوجوان اس شکل میں پہنچے وہاں پر۔ اب ان کی قوم کے لوگ جو تھے ہی ایسے رسیا، اس قسم کی حرکتوں والے، تو وہ بھاگے بھاگے آئے، ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، وہ پہلے ہی سے برائیاں کرتے آ رہے تھے۔ لوط نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، یہ دیکھو میری بیٹیاں ہیں یہاں پر، یہ تمہاری زیادہ پاکیزہ ہیں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو چھیڑ کر مجھے رسوا مت کرو۔ کیا تم میں کوئی آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ ذرہ برابر بھی عقل نہیں ہے؟ تم نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہیں تو یہ عورتیں موجود ہیں، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ظاہر ہے نبی باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو ان سے اپنی خواہش پوری کرو، شادی کرو، نکاح کرو، یہ تم مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے؟ تو مجھے رسوا مت کرو، چلے جاؤ یہاں سے، تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، ہمیں نہیں ضرورت یہ چیز، ہم جو چاہتے ہیں اس کا تمہیں خوب پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو لوط نے کہا کاش مجھے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے طاقت ہوتی میرے پاس کوئی، یا تم سے نمٹنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا مل جاتا، پھر میں تمہیں دیکھتا کہ تمہارا میں حشر کر دیتا۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا، دیکھا کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، اور وہ خبیث اپنی خباثت میں بڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، آپ گھبراتے کیوں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ چھوڑیں ان کو، ذرا آئے کوئی پاس ہمارے، پھر ہم دکھائیں گے اس کو۔ تو اسی لیے یہ آپ پر دست درازی نہیں کر سکتے ہیں، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جب رات کا کچھ حصہ باقی رہے یہاں سے نکل جائیے، آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر آپ کی بیوی کو وہ عذاب لاحق ہو کر رہے گا جب انہیں لاحق ہوگا، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو راتوں رات حکم دے دیا اب چلے جائیے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیے گا، اور اپنی آپ کی بیوی نہیں جائے گی، وہ اس قابل نہیں ہے، اس کو وہ بھی انہی کے ساتھ مرے گی۔ تو اسی رشتہ داری کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، کوئی بھی نہیں، سب عمل صالح اصل شرط ہے، وہ ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بھی ہو، سب اسی میں جائیں گے۔ پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اس پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کنکریلے پتھروں کی بارش کر دی جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی مکہ کے ظالموں سے دور نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب کہ وہی بستی اٹھا کر حضرت جبریل نے اٹھائی، اس کو زمین سے اکھیڑا اکھاڑ کے اوپر لے گئے آسمان کی طرف، اور اس کے بعد اس کو پلٹ کے پٹخ دیا، اور ان کے اوپر وہ پتھروں کی بارش ہو گئی۔ تو یہی وہ ڈیڈ سی کی صورت میں آج بھی موجود ہے کہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے، اور اس میں وہ جو پانی ہے اس ڈیڈ سی میں، بحر میت میں، جو اردن اور اسرائیل کے درمیان ہے، اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، کہ جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اس کی تیزابیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اس میں، اور اتنا بھاری پانی ہے کہ کوئی اس میں ڈوب نہیں سکتا۔ ایک تصویر میں دیکھا ایک آدمی جو ہے اس میں اس طرح بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ کسی آرام دہ کرسی پہ بیٹھ کے اخبار پڑھ رہا ہے، ڈوب ہی نہیں سکتا، یہ ہے۔ اور اس میں سے وہ اپنے نکالتے ہیں پوٹاشیم وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کچھ نکالتے ہیں اس کے اندر سے، لیکن یہ تو ایک عذاب کی جگہ ہے، تو وہ لوگ تو اس سے اپنے جسم کا علاج یا اپنی جلدی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن وہ تو عذاب کی جگہ ہے، عذاب وہاں پہ نازل ہوا تھا، وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر مکے والوں کو بھی کہہ دیا کہ دیکھو تم سے کوئی دور نہیں ہے، جا کر دیکھ لو جا کر، اور آج بھی جو دیکھ سکتا ہے وہ دیکھے تو اس کو عبرت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کی اور ان کا وہ واقعہ بیان کیا، ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا۔
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو ان کے بھائی اہل مدین کے پاس رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بے شک میں تمہارے بارے میں ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لے گا، اور اے میری قوم کے لوگوں تم عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر مت رہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا دیا جو حلال مال بچ جائے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور میں تم لوگوں کا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک تم تو بڑے ہی بردبار اور سمجھدار ہو۔ تو شعیب نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف اچھی روزی دی ہے تو کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تم کو روکتا ہوں اس کو میں کرنے لگوں، الٹا وہی کام میں کرنے لگوں اس کو۔ میں تو اپنی طاقت کی حد تک صرف اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں، اور مجھے توفیق دینے والا صرف اللہ ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگوں میری مخالفت میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھو جس کی وجہ سے تم پر ویسی ہی مصیبت نازل ہو جائے جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آئی تھی۔ اور قوم لوط کا زمانہ اور ان کا علاقہ تم سے کچھ دور نہیں ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کیا کرو، اپنے رب کو مغفرت طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیتے، تمہیں رجم کر دیتے، ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو شعیب نے کہا میری قوم کے لوگوں کیا میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے؟ اللہ کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں تو یہ فکر ہے کہ تمہارا خاندان کی وجہ سے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم نے اسے پش ڈال دیا، بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اپنی جگہ جو کرنا ہے کیے جاؤ، میں بھی اپنے دین و عقیدہ کے مطابق عمل کرتا رہوں گا، تم لوگ عنقریب جان لو گے کس پر رسوا کن عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو نجات دے دی، اور ظلم کرنے والوں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، پس وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے گویا وہ ان گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو نیست و نابود کر کے ختم کر دیا۔ آگاہ رہیے کہ قوم مدین کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی، اب ان کے لیے سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس طرح یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی تباہی و بربادی کا شکار ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد 7ویں پیراگراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انتہائی مختصر انداز سے ذکر کیا گیا ہے، اور آل فرعون کی ہلاکت کا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون اس کے سرداروں کے پاس، پس انہوں نے فرعون کی راہ کی ہی اتباع کی، حالانکہ فرعون کی راہ صحیح نہیں تھی، وہ اسی کے پیچھے پڑے رہے، اس کے فرعونی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، قیادت کرے گا، اور اپنی قوم کو انہیں جہنم لے جائے گا، جہنم رسید کر دے گا۔ وہ بہت ہی بری جگہ ہوگی جہاں وہ لوگ پہنچا دیے جائیں گے۔ تو یہی اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے لیڈران جو لیڈری بڑے شوق سے کرتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے لیڈر بننے کا، تو وہ جو اپنی قوموں کو اس طرح برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، وہاں قیامت کے دن انہی کی قیادت میں وہ جائیں گے، جہاں پہ بھی اللہ کا حکم ہوگا، جہنم میں یا جنت میں، تو یہ انہی کی قیادت ہوگی۔ جیسے فرعون اپنی ان قوم کے لوگوں کی قیادت کرتا ہوا ان کو جہنم میں لے جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت برسے گی۔ وہ بہت ہی برا عطیہ ہوگا جو انہیں دیا جائے گا۔ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ پس جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو وہ معبود جن کی وہ اللہ سے سوا عبادت کرتے تھے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ بھی انہیں نہ دیا۔ اور یہ آخری پیراگراف جس میں اس کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون، کہ یہ ہے ہمارا قانون، کہ ہم پہلے بتاتے ہیں ان کو، پہلے ان کو انذار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں،
اور وہ دعوت دیتے ہیں اور نہیں مانتے تو پھر عذاب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ظالم نہیں ہے, اس نے ظلم نہیں کیا, یہ تو انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی احکام پہ عمل نہیں کیا, اسی لیے یہ مارے گئے. فرمایا کہ بے شک اس برے انجام میں ان لوگوں کی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں, جس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, تمام اہل حشر مشاہدہ کریں گے اور ہم ایک مقررہ وقت تک اس میں تاخیر کر رہے ہیں, یعنی جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی یہ وقت آئے گا. جس دن وہ آ جائے گا کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا, پس ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت. شقی و سعید دو ہی کیٹیگریز ہیں اللہ کے ہاں, ایک شقی ہیں بدبخت ہیں اور ایک وہ سعید ہیں نیک بخت ہیں, تو اسی میں تقسیم ہو جائیں گے. تو جو لوگ بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, جہاں وہ چیخیں گے, دھاڑے مار مار کر روئیں گے, ہائے یہ کیا ہو گیا. اس وقت وہ چیختے رہیں, چلاتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جب تک آسمان و زمین رہے گی اسی میں ہمیشہ رہیں گے, مگر یہ کہ آپ کا رب اپنی مرضی سے کسی کو نکال دے. بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے ان کی جائے رہائش جنت ہوگی, جب تک آسمان و زمین رہے گی اسی میں ہمیشہ رہیں گے, مگر یہ کہ آپ کا رب جو چاہے, اللہ کا ایسا عطیہ ہوگا جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا. وہ عطیات, وہ نعمتیں, وہ اللہ کی طرف سے بیش بہا نعمتیں سب وہاں جنت میں ملیں گی. پس اب آپ ان معبودوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شبے میں نہ پڑیں. یہ ان کی اسی طرح بغیر عقل سے کام لیے عبادت کرتے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے. ہم یقیناً ان کا پورا بدلہ بغیر کم کیے چکانے والے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف پیدا کیا گیا, کوئی ایمان لایا اور کوئی نہیں لایا. اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو اسی دنیا میں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. بے شک یہ کفار اس قرآن کی طرف سے خطرناک شبہ میں مبتلا ہیں. بے شک آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. وہ بے شک ان کے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے. بس آپ کو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے رائے حق پر قائم رہیے, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ سے رجوع کیا ہے, اور تم لوگ اللہ کے سے سرکشی مت کرو, بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنے یہ تبصرہ کر دیا ہے, بتا دیا ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے یا ان کو رسی دراز کرتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, اور آپ کو یہی چاہیے کہ آپ صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اور تم لوگ ان کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا, ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی, اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اور آپ دن کے دونوں طرف اور رات گئے نماز قائم کیجیے, بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, برائی ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کر لے. یہ نیکی جو ہے یہ برائی کو مٹا دے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون کہ اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. آدمی نیک کام کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, وہ مٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو یہی بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ ہم اپنے گناہوں کو مٹاتے رہیں, اور آپ صبر کیجیے. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پس جو قومیں تم سے پہلے تھیں ان میں عقل مند لوگ کیوں نہ ہوئے جو انہیں زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ان میں سے کچھ کے سوا جنہیں ہم نے نجات دی تھی, ظالم لوگ اسی عیش و آرام کی راہ پر پڑے رہے جن کے وہ عادی ہو گئے تھے, اور وہ لوگ تھے ہی اہل جرائم. تو ان مجرموں کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں نے کبھی بھی سوچا ہی نہیں کہ ان سے پہلے کیا ہوا تھا, تو اسی لیے پھر یہ بھی برباد ہوئے, تباہ ہوئے. اور آپ کا رب بستیوں کو ناحق ہلاک نہیں کرتا اگر ان میں رہنے والے نیک اور اصلاح پسند ہوتے. یہ اللہ کا قانون کہ اللہ تعالیٰ بیکار میں بغیر کسی وجہ کے نہیں قتل کرتا, ناحق نہیں ہلاک کرتا, بلکہ اسی لیے کہ اگر وہ لوگ مصلح ہوتے, نیک ہوتے, اصلاح طلب ہوتے, اصلاح پسند ہوتے, تو پھر کیوں عذاب دیتا اللہ تعالیٰ؟ یہ تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا. اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا, اور لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم کرے گا. انہیں اسی لیے پیدا کیا ہے, اور آپ کے رب کی یہ بات طے شدہ ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے تمام سے بھر دوں گا. تو وہی لوگ جو کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی
کہ میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ اور ہم انبیاء کی خبروں میں سے ہر خبر آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، کہ آپ جب یہ سنتے ہیں کہ میرے سے پہلے بھی یہی ہوا تو آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے کہ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں اس معاملے میں پہلا شخص نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی کیا ان لوگوں نے، کہیں ان کو طعن و تشنیع دی، کہیں اور طرح سے تنگ کیا گیا، تو اسی لیے آپ کو اس سے اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ اور ان واقعات کے ضمن میں آپ کو حق بات پہنچ گئی، اور مومنوں کے لیے ان میں عبرت اور نصیحت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر جو چاہو کیے جاؤ، اور بے شک ہم لوگ بھی اپنے دین پر عمل کیے جائیں گے، تو لہذا باقی فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو، بے شک ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کے غیب کی باتیں صرف اللہ کو معلوم ہیں، تمام امور اسی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز کا اختیار صرف اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، بس آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر بھروسہ کیجئے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ سورہ ہود ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف بھی جو کہ مکی صورت ہے اور 111 اس کی آیات ہیں، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر کے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ کہا ہے، وہ بتایا ہے۔ اور اس میں کتنی ایک نفسیاتی انسان کی نفسیات نظر آتی ہیں، کہیں پہ بھائیوں کی حسد ہے، جلن ہے اپنے بھائی کے ساتھ، کہیں ایک عورت کی اپنی خواہشات کی پیروی ہے، عورتوں کا وہاں پہ وہ نمونہ دکھایا گیا، اور کہیں پہ انسان کے دوسرے کہیں کشمکش ہے، اور طرح طرح کی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نمونے دکھا دیے ہیں کہ اگر کوئی اس کو پڑھے اور اس میں دیکھے کہ کیا وہ نمونے ملتے ہیں جو نفسیاتی طور پر انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، کہ یہ نمونے ہیں وہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں۔ تو پہلے آیات میں 2 آیات میں نزول قرآن کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ تعقل ہے، عقل کرنا، غور و فکر کرنا، سمجھنا، یہ ہے اصل مقصد۔ اور پھر دوسرے پیراگراف میں حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات کو پوری طور پر بیان کرنے والی ہے۔ بے شک ہم نے اسے قرآن بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، سمجھنے کے لیے ہے، صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے کہ تم نے اسے گھر میں رکھ لیا تبرک کے لیے نہیں، یا کہیں اپنی دکان میں سجا لیا یا اپنی گاڑی میں لٹکا لیا یا اور کچھ کر لیا، صرف اس لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے، غور و فکر کرنے کے لیے ہے، تاکہ اسے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس کے بعد پھر یہ قصہ شروع ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا اور ان کے بھائیوں کی سازش کا تذکرہ۔ تو فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم اس قرآن کو آپ پر بذریعہ وہی اتار کر آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں، اگرچہ آپ اس سے قبل اس سے بے خبر تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں اور آفتاب و ماہتاب کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ وہ خواب تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب ابن اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھا تھا، اور یہ پورا بھی کب ہوا؟ پھر 40 سال کے بعد، اس صورت کے آخر میں پتہ چلے گا، 40 سال کے بعد پھر اس خواب کی تعبیر آتی ہے، وہاں پہ یہ اپنی حقیقت میں، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا بچپن میں، حضرت یوسف علیہ السلام جب کہ بچپن میں تھے، بچے تھے، اس وقت ان کو دکھا دیا، اور انہوں نے پھر اس کی بتائی، تعبیر بتائی، اور پھر انہوں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، تم یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس کی خواب کی تعبیر تو واضح تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اونچا مقام عطا فرمائیں گے، بہت ہی اونچا مقام ملے گا، تو اسی لیے کہا کہ بھائی، کہیں جو ستیلے بھائی ہیں ان کو پتہ چل گیا تو تم سے حسد کریں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔
اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا، تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا، جیسے کہ اس کے قبل تمہارے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم پر اپنی نعمت عطا پوری کی تھی۔ بے شک آپ کا رب بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اہل مکہ بھی نہیں جانتے تھے، انہوں نے اسی لیے پوچھا کہ بتائیں، 3 باتیں پوچھی کہ پہلی بات تو یہ کہ نبوت اور رسالت کا تعلق محض اللہ کی مشیت سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دینا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے اس کا کوئی بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری، شیطان کے مکر و فریب سے انبیاء بھی بعض مرتبہ محفوظ نہیں رہتے جس طرح کہ انہوں نے کیا ہے، اسی لیے اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے ہر وقت کہ شیطان کے نرغے سے آدمی محفوظ رہے۔ تو بہرحال تو ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس طرح ایک بندہ گم ہو گیا تھا اور پھر وہ مل گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری آیت صورت نازل فرما دی کہ یہ لو پڑھ لو، تو یہ صورت پوری طرح اس میں آ گئی۔ اب واقعہ بیان یوں کیا یہاں سے کہ یوسف اور ان کا سگا بھائی بنیامین، دونوں بھائی سگے تھے، ایک ہی والدہ سے تھے، باقی جو دوسرے بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے۔ تو اب یہ چھوٹے بھی، لاڈلے بھی، اور پھر یعقوب نے دیکھ بھی لیا کہ یوسف علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہوگا، تو ایک خاص ظاہر ان سے تعلق رہتا تھا۔ تو ان بھائیوں کو بڑا احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے والد ہمیں نہیں وہ اس طرح لفٹ کراتے جس طرح ان دونوں بھائیوں کو کرتے ہیں، تو کچھ کریں ہم۔ تو جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہماری ایک جماعت ہے، بے شک ہمارے والد کھلی غلطی میں ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ان کو کہ ہم بڑے ہیں، گروپ ہے، جماعت ہے، سارے کام ہم کرتے ہیں، محبت ان کو دیتے ہیں، تو اب کیا کریں، تم سب مل کر یوسف کو قتل کر دو۔ دیکھیے حسد کہاں لے جاتا ہے، حسد جلن انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ سگے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ قتل کر ڈالو، مار دو اس کو، بات ہی ختم ہو جائے گی، یا کسی اور دور دراز جگہ پہ پھینک دو، اسی طرح تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم لوگ نیک بن جاؤ گے۔ پھر نیک بن جانا، بڑے خدمت کرنا ابا کی، کہ انہیں یاد ہی نہیں رہے گا ہاں بیٹا تھا کوئی۔ تو یہ انہوں نے پلاننگ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل مت کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، جہاں سے بعض گزرنے والے قافلے اسے نکال لیں گے، اور تم نے اس کے خلاف کچھ کرنے کی ٹھان لی ہی ہے، جب تم نے یہ طے کر ہی لیا ہے تو پھر اب یہی طریقہ ہے کہ کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی نکال، یا تو وہی مر کھپ جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، یا کوئی نکالنے والا نکال لے گا تو کہیں اور چلا جائے گا خود ہی لے کے، بات ہی ختم ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ بردہ فروشی عام چیز تھی کہ اس طرح بچوں کو یا غلاموں کی خرید و فروخت، یہ عام چیزیں ہوتی تھیں، اس زمانے کی باتیں تھیں، تو کوئی غلام بنا کے لے جائے گا، خود ہی یہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اے ابا جان، اب اپنی پلاننگ کے ساتھ آئے، اسی مطابق طے کر لیا، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تاکہ وہ کھائے پیے کھیلے کودے، ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا اسے لے جانا مجھے مغموم بنا دے گا، کہ تم تو اسے لے جاؤ گے، مجھے ہر وقت پریشانی ہوتی رہے گی، پتہ نہیں کیا حال ہوگا، کیا ہے، بچہ ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور ڈرتا ہوں کہ تم لوگ اس سے بے خبر رہو گے، اسے بھیڑیا اسے کھا جائے۔ تو ہو سکتا ہے ایسی زمین ہو جہاں پہ بھیڑیے کثرت سے ہوتے ہوں، تو اسی لیے حضرت یعقوب کو بڑی پریشانی تھی کہ یہ بچہ ہے، کچھ کر نہیں سکتا، بھاگ دوڑ نہیں سکتا، یہ بڑے ہیں، یہ کہیں اور نکل جائیں اپنے کھیل کود میں، اب یہ بچہ جو ہے بیچارہ پریشان ہوگا۔ تو بھائیوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ ہماری ایک جماعت ہے، تو ہم یقیناً بڑے خسارے میں رہیں گے۔ تو پس جب وہ لوگ اسے لے گئے اور طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے یوسف پر وحی نازل کی کہ آپ انہیں ایک دن ان کی سازش کے بارے میں بتائیں گے، حالانکہ وہ بے خبر ہوں گے۔ یعنی اب آپ ڈریں مت، گھبرائیں نہیں، ایک دن آئے گا کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، اب رات کو واپس آئے روتے دھوتے، وہ رات کو اپنے باپ کے پر روتے ہوئے آئے اور کہیں ابا جان ہم جا کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بھیڑیا آیا کھا گیا، آپ ہم پر یقین بھی نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔
تو یعقوب نے بھی کہا کہ دیکھو بھیڑیا کتنا عقل مند تھا، پہلے اس نے بڑے آرام سے یوسف کی قمیض اتاری، اس کے بعد اس کو کھا گیا. اسی کی قمیض تو پھٹی نہیں نا، ظاہر ہے جھوٹے کے بات تو پکی نہیں ہوتی، اس کے تو پاؤں ہوتے نہیں ہیں. تو انہوں نے صرف یہی کیا، قمیض اتار کے اس کے اوپر کوئی بکرے کا خون جو ہے وہ چھڑک کے لے آیا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا بیٹا ہے. تو وہی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا بھیڑیا شریف، اتنا مہذب، اتنا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا کہ پہلے اس کی قمیض اتاری اور پھر اس کی بوٹیاں کی، پھر اسے کھا گیا. یہ کہاں سے ایسا بھیڑیا آ گیا؟ اسی لیے انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو تم. بدمن کذب، جھوٹا خون لگایا. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل. تو حضرت یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے ذہنوں نے ایک سازش گھڑ لی ہے، پس مجھے اچھے صبر سے کام لینا ہے. جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، تو اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس سے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے. اور ادھر پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہوا، اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو پانی کے لیے بھیجا. اس نے جو ہی اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پکار اٹھا ہمارے لیے خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے. تو یوسف علیہ السلام تھے اسی میں، ظاہر ہے کہ وہ اب پڑے ہوئے تھے اس کنویں میں. جب ڈول آیا تو وہ جلدی سے بیٹھ گئے، چلو جی یہ تو اچھا موقع ہے جان بچانے کا. جلدی سے ڈول میں بیٹھ گئے. انہوں نے کھینچ لیا کہ اتنے بھاری کیوں ہو گیا، دیکھا تو اس میں ایک بچہ، انتہائی خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے مال تجارت سمجھ کر قافلے والوں سے چھپا لیا. اللہ ان کے کیے کو خوب جان رہا تھا. تو تجارتی قافلہ تھا، انہوں نے کہا ان کو کسی کو مت بتانا، چھپائے رکھو اس کو، وہاں جا کے بیچ کے اس کے پیسے کمائیں گے ہم، جن لوگوں نے اس کو اٹھایا تھا. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اب وہاں سے مصر کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے انہیں ایک معمولی قیمت یعنی چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا. وہ لوگ ان میں سے کوئی زیادہ رغبت بھی نہیں رکھتے تھے، ان کا کام ہی نہیں تھا اس طرح کے. وہ تو ایک مل گیا تو انہوں نے کہا چلو پیسے کماؤ. اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے باعزت رہائش دو، امید ہے کہ تمہارا لیے نفع بخش ہوگا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں رہائش مہیا کر دی تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں. اور اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح پھر ہم نے یوسف کو وہاں پہنچا دیا. اب وہ مصر میں، اور مصر میں بھی کہاں، عزیز مصر کے ہاں، جو وہاں کا سب سے بڑا آفیسر تھا، سب سے بڑا اہلکار تھا، منصب والا، اس میں. اور اس کی بیوی کا کہہ دیا اس نے کہ اس کو بیٹوں کی طرح رکھنا ہے، کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ظاہر ہے کہ اس وقت بچپن تھا، پھر جب جوان ہوئے تو کیا خوبصورتی تھی. اللہ نے جو خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو اس وقت وہ اپنی خوبصورتی کی انتہا پہ. تو ہم نے انہیں علم و حکمت دی، اور ہم اچھا کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے اپنے گناہ پر ابھارا اور دروازے بند کر دیے اور کہا آ جاؤ اپنی خواہش پوری کر لو. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، یہ تمہارا شوہر، اس نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے، نیکی کی ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے. بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسا کوئی غلط کام کروں، اس کے ساتھ خیانت کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور وہ بھی اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ارادہ کر لیتے. ایسا اس لیے ہوا کہ ہم ان سے برائی اور بدکاری کو دور کر دیں. بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو برائیوں سے پاک کر دیے گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل پاک کر دیا تھا. انہوں نے کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اس طرح پاک رکھا تھا تو ان سے تو تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس عورت نے کوشش کی، اور اسی لیے فرمایا کہ جب دونوں دروازے کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا تو عورت نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی. اس نے ظاہر کھینچا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور دونوں نے اس کے شوہر کے دروازے پہ پایا. دروازہ کھولا تو شوہر کھڑا تھا. عورت دیکھی، عورت کے چلتر کہ اس نے فوراً کیا کہا، اس آدمی کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. تو اس نے فوراً، اس سے پہلے کہ یوسف کچھ کہتے فوراً ہی بول پڑی کہ اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کرنا چاہے تو کیا کرو گے؟ میں بتا دیتی ہوں پہلے ہی کہ یا تو اسے جیل میں ڈال دو یا دردناک عذاب دو. یہ بتانے کے لیے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا قصور اس کا ہے. تو اس طرح اس نے تیزی دکھائی. تو یوسف علیہ السلام نے بھی ظاہر دفاع کرنا تھا اپنا. انہوں نے کہا مجھے گناہ پر مجبور کرنا چاہا تھا
عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ پس جب انہوں نے دیکھا تو اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو کہا یہ تم عورتوں کے مکر و فریب ہیں، بے شک تمہارے مکر و فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو شیطان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو چالاکی ہے وہ تو بہت کمزور ہے۔ اور ان کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ عورتوں کے بارے میں دیکھ لیجیے، ان کیدکن عظیم، کہ تمہارے یہ جو چالاکیاں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی ہیں۔ تو یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح اس نے پوری کوشش کی کہ حضرت یوسف کو پھنسا دے، لیکن وہاں پہ کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا دیکھ لو، پھر اگر یہ یوسف نے کچھ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس نے جان بچانی ہوگی، اس نے بچنے کے لیے اس کے دور بھاگا ہوگا، اس کی قمیض پھاڑ دی ہوگی، تو اس صورت میں پھر دیکھ لیں گے۔ اگر یہ اس عورت نے کچھ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یوسف نے بچنا چاہا ہے، اس نے پیچھے سے اس کو کھینچا ہے، تو دیکھ لو۔ دیکھا تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ تو اسی لیے یہی کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارے سارے چلتر ہیں۔ اے یوسف تم اس بات کا خیال مت کرو، اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم غلطی پر تھی، تم نے غلطی کی ہے۔ اور شہر کی کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے، اس پر فریفتہ ہو گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلے گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پھیل گئی بات، پورے اس میں چرچا ہو گیا۔ تو اب وہاں پہ لوگوں نے کہا یہ دیکھو کیسی بیوقوف عورت ہے، اچھے خاصے مردوں کو چھوڑ کے اپنے اس غلام پر فریفتہ ہو رہی ہے، اس پہ پاگل ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں ظاہر پروپیگنڈا شروع ہو گیا، باتیں شروع ہو گئیں۔ تو یہ دیکھیے اب اس نے کیا کیا، کس طرح اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، یہی دیکھ لیجیے، یہی تو ان کا قید ہے۔ تو اب جب عورت کو ان کی سازش کی خبر ہوئی تو اس نے دعوت دی، ایک پوری دعوت کا انتظام کیا اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، ان میں سارے کو ایک چھری دے دی۔ یعنی بہت ہی ایلیٹ کلاس کے لوگ، یہ تمام ان کے یہ ایٹیکیٹس وغیرہ تھے، تو پھل رکھ دیے، اپنے وہ چھریاں رکھ دیں، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ، بس ایک جھلک دکھا دو۔ بس جب عورتوں نے دیکھا تو ان سے حد درجہ مرعوب ہو گئیں، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، ہاتھ زخمی کر لیا، کہنے لگیں بے عیب ذات اللہ کی، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، تو کوئی بہت اونچا فرشتہ ہے۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن کہ وہ برداشت نہیں کر سکی، اس میں اتنی مبہوت ہو گئی کہ ان کی چھریاں جو تھیں ان کے ہاتھوں پہ چڑھ پڑیں۔ تو یہ دکھا کہ دیکھا، اب سمجھ گئی تم کہ کیا وجہ تھی، یہ تھا مسئلہ۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا تو یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھ سے برا بلا کہتی تھی، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اگر اس نے میرے حکم پر عمل نہ کیا تو میں جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ اب اس کی دشمنی بھی کہ اس نے میری بات نہیں مانی، مجھے ذلیل کر دیا، یہاں پر لوگوں کے سامنے بدنام ہو گئی، اب میں دیکھوں گی اس کو میں جیل میں ڈلواؤں گی۔ اور پھر یوسف نے کہا کہ میرے رب، جیل میرے نزدیک اس گناہ سے زیادہ بہتر ہے جس کی لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں، اگر تو نے میرے خلاف ان کی سازش کو ناکام نہ بنایا تو میں ان کی طرف ڈھل جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے، جیل بہتر ہے، کم از کم ان کے شر سے تو بچ جاؤں گا، ان عورتوں کے شر سے کہ جو مجھے اس طرف برائی کی طرف اور گناہ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے خلاف ان عورتوں کی سازش کو ناکام بنا دیا، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر یوسف کی پاک دامنی کی تمام نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہی پھر بہتر ہے کہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ تو ساری ہماری عورتوں کو خراب کر دے گا، تو لہٰذا ٹھیک ہے، جیل ہی اچھی ہے، جاؤ بھائی، جیل میں ڈال دیں۔ اب جیل کا واقعہ دوسرا، اس کا رخ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوا ہوں جس میں سے پرندے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اس میں سے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجیے، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا کتنی نیک اور اتنی خوبصورت شخصیت، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیجیے، ہمارے ان کو کیا معلوم کون ہے یہ، لیکن
اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا, انہوں نے آ کے پوچھ لیا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اسے تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تفصیل بتا دوں گا. تو یہ اس علم کا حصہ ہے جو مجھے میرے رب نے مجھے دیا ہے. میں نے ان لوگوں کی دین و ملت چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آخرت کا بھی انکار کرتے تھے. تو دعوت شروع ہو گئی اور انہیں کہہ دیا کہ ظاہر کھانے ملنے کا ٹائم ہوگا جیل میں. تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اس کھانے کے ٹائم سے پہلے تمہیں بتا دوں گا. اور ظاہر ہے وہ ان کے پاس آئے ہیں سننے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ اپنی بات کہوں, ان کو دین کی دعوت دوں اور ان کو بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میرا پیغام کیا ہے. تو اسی لیے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, آخرت کا انکار کرتے ہیں, اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کر لیا ہے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. یہ عقیدہ توحید ہم پر, لوگوں پر اللہ کا فضل ہے, لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. یا صاحب السجن, اے میری جیل کے ساتھیوں, کیا کئی مختلف معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ جو بڑا زبردست ہے؟ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے سمجھ رکھا ہے. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. ہر حکم اور فیصلے کا مالک صرف اللہ ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, یہی صحیح دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اس طرح یوسف علیہ السلام نے انہیں دین کی دعوت دی, دین کی, توحید کی دعوت دی کہ یہ سب کچھ چھوڑو, ان بتوں کو, اللہ کے سوا جو پوچھتے ہو اس کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اب ان کو تعبیر بھی بتا دی جو وعدہ کیا تھا کہ کھانے سے پہلے بتا دوں گا. تو ان سے کہا کہ یا صاحب السجن, اے میری جیل کے ساتھیوں, تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا, یعنی وہ واپس جائے گا اپنے اسی منصب پر اور وہ بادشاہ کا ساقی تھا, اس کو شراب پلائے گا, لیکن دوسرے کو پھانسی دے کر سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے, نوچیں گے. جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے اس میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا. بس بات ہی ختم, بات بتا دی کہ یہ ہے جو تم پوچھ رہے تھے اور اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ نجات پا جائے گا, اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بات کرنا. ٹھیک ہے, تم چھوٹ جاؤ گے, تو جب جاؤ گے تو بادشاہ سے کہنا ایک بیچارہ جیل میں پڑا سڑا ایک بندہ, اس کو ذرا دیکھ لیجئے. لیکن شیطان نے اس کے دماغ سے یہ بات بھلا دی کہ بادشاہ کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے, اس لیے انہیں کئی سال تک جیل میں رہنا پڑا. کئی سال تک وہ جیل میں رہے اور وہیں پر ہی ان کو یہ دن رات گزرتے رہے, یہاں تک کہ یہ واقعہ پیش آیا جس کا یہ ذکر فرمایا گیا. اور بادشاہ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, 7 ہری بالیوں کو اور دوسری 7 خشک بالیوں کو دیکھا ہے. اے حاضرین مجلس, اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. تو یہ بادشاہ نے خواب دیکھا. اب ان کو کہا اپنے درباریوں سے بتاؤ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ پراگندہ خیالات ہیں, بس آپ کی باسی باتیں ہیں, ذہن میں الٹی سیدھی باتیں آتی رہتی ہیں اور ہم پراگندہ خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے, ہمیں نہیں معلوم. لیکن وہی بندہ, وہ جو ساقی تھا, وہ اس کو یاد آیا, اوہو خواب کی تعبیر بنانے والا وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے. تو دونوں نوجوانوں میں سے جس کی نجات ہو گئی تھی اس کے ایک زمانے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی. اس نے کہا میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا, آپ لوگ مجھے جانے دیں, مجھے اجازت دے دیں کہ میں جاؤں یوسف کے پاس, اس سے پوچھوں, وہ بتائے گا. اور پھر وہ بھاگا ہوا آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. اے یوسف, اے صدیق, اے ہمارے دوست, اب بڑی محبت سے بات کر رہا ہے, ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, 7 ہری بالیاں ہیں, دوسری 7 خشک بالیاں ہیں, تاکہ میں واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں تو انہیں آپ کی قدر و منزلت کا علم ہو کہ کتنا بڑا شخص, کتنا عالم, کتنی عقل و بصیرت والا شخص وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. یوسف نے کہا کہ تم لوگ مسلسل 7 سال تک کاشت کرو گے, فصل کاٹنے کے بعد اسے بالیوں میں ہی رہنے دو گے سوائے اس حصے کے جو تم کھاؤ گے, تھوڑا سا حصہ. پھر اس کے بعد 7 مشکل سال آئیں گے جو پہلے سے ان سالوں کے لیے تمہارے جمع کردہ غلوں کو کھا جائیں گے, یعنی تم اس کو استعمال کرو گے سوائے معمولی مقدار کی جو تم نے احتیاط سے محفوظ رکھی ہوگی. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی, جس میں لوگ خوب رس نکالیں گے, یعنی پھر وہ فراوانی ہو جائے گی. تو یہ 14 سال کا نقشہ دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے.
اور یہ بتا دیا کہ یہ ہے اس کی تعبیر، یہ جو تم خواب لے کر آئے ہو بادشاہ کا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس لاؤ، اسے میرے پاس لاؤ، یہ کہاں ہے یہ ہیرا، یہ موتی کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں جیل میں سڑا ہے، لاؤ، یہ تو ایسا قیمتی آدمی جس نے خواب کی تعبیر ہی نہیں بلکہ پوری پلاننگ کر کے بتا دیا کہ تم نے اب 14 سال میں کیا کرنا ہے۔ بس جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کے بارے میں اسے کیا خبر ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو جانتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس طرح نکل جاؤں؟ الزام لگا ہوا کہ لوگ کہیں گے یہ دیکھو جیل کیا ہے، یہ تو سابق قیدی ہے، نہیں میں اس طرح نہیں جاؤں گا۔ پہلے ان عورتوں سے پوچھو، انہوں نے جو اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان سے ذرا پوچھو کیا واقعہ ہوا تھا، یوسف کا معاملہ کیا تھا۔ تو یہ یوسف اپنی برات چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا تم عورتوں کا کیا واقعہ ہے جو تم نے یوسف کو گناہ پر اکسایا تھا؟ انہوں نے کہا بے عیب ہے اللہ کی ذات، ہم نے اسے کوئی برائی نہیں پائی، وہ تو کوئی جرم نہیں ہے، وہ تو بالکل معصوم ہے۔ تو عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل کر سامنے آ گیا، میں نے اسے گناہ پر اکسایا تھا، وہ بالکل سچا ہے۔ اب اس نے بھی اعتراف کر لیا۔ اب بادشاہ کہہ رہا ہے، اب کسی کے مجال ہے کہ جھوٹ بولے، تو وہ بھی بول پڑی، اعتراف کر لیا ہاں یہ میری غلطی تھی، میں نے کیا تھا، اس پہ تو کچھ بھی نہیں یوسف پر۔ تو یوسف نے کہا میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ تاکہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کی عزت میں خیانت نہیں کی، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جیل میں اتنی مدت رہتا جتنی مدت یوسف رہے تو قاصد کی بات مان کر سیدھا جیل سے نکل کر بادشاہ کے پاس چلا جاتا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ نے صبر کا اعتراف کیا ہے، ان کا صبر، ان کا برداشت، کہ کس طرح انہوں نے اس کو برداشت کیا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو فوراً قاصد کے کہتے فوراً باہر آ جاتا کہ چلو جان چھوٹی، نکلو اب بادشاہ بلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں نکلوں گا میں، پہلے بتاؤ کہ ان عورتوں نے جو میرے ساتھ کیا تھا اس کا معاملہ کیا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی، اور انہوں نے جنہوں نے اس صدق و صفا کے پیکر کو جیل میں ڈالا تھا ان کے گناہوں کا پوری طرح سامنے آ گیا۔ اور میں اپنی آپ کو خطاؤں سے پاک نہیں بتاتا ہوں، بے شک انسان کا نفس برائی پر بہت زیادہ ابھارتا ہے، سوائے اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہاں سے یہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں یہ کس نے کہا؟ تو بعد نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا، کہ انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ شیطان انسان کو اکساتا رہتا ہے جب تک کہ نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے، نفس جو ہے اس میں یہ اس قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، یعنی زلیخا جس کا نام تھا۔ بہرحال جس کا بھی ہو، لیکن یہ بتا دیا کہ یہ نفس جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور اس میں شیطان اپنا عمل کرتا رہتا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خالص مشیر بنا لوں گا۔ بس جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آج سے ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ اور قابل اعتماد ہو۔ تو بادشاہ نے فوراً ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہ ہیرا ہے، یہ موتی ہے، یہ وہ انتہائی بہترین شخص ہے جو میرا مشیر ہونا چاہیے، تو یہ ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہوں گے۔ تو یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجئے، مجھے وزارت عظمیٰ دے دیجئے، پھر دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، ساری چیزیں میں پھر پلان کروں گا اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں بے شک ان کی خوب حفاظت کروں گا، مجھے اس کام کی اچھی معلومات ہے۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر کا اقتدار دے دیا، یہ اقتدار مل گیا، کوئی ایک وزارت نہیں ملی تھی، پورا اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یقیناً آخرت کا اجر و ثواب ان ایمان والوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے ہیں۔ اور یوسف کے بھائی آئے۔ اب اس کہانی کا دوسرا پہلو نظر آ رہا ہے، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو مصیبت کے وقت ختم ہو گئی، آپ جس مصیبت اور ابتلا میں تھے وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ کی دوسری پہلو نظر آتا ہے آپ کی کامیابی کے دن۔ اور یوسف کے بھائی آئے، ان کی مجلس میں داخل ہوئے، انہوں نے سب کو پہچان لیا، حضرت یوسف پہچان گئے کہ یہ ہیں میرے بھائی سارے۔ اور ان سب نے ان کو نہیں پہچانا، وہ نہیں پہچان سکے، اس لیے کہ جس کو دھکا دیا تھا کنویں میں وہ تو ایک بچہ تھا، نوجوان چھوٹا سا بچہ تھا۔
اور یہ کہاں انتہائی بزرگ، اب ظاہر ہے کتنے سال ہو گئے تھے، تو اس میں بہت فرق پڑ گیا، تو اسی لیے وہ نہیں پہچان سکے۔ اور جب ان کو غلہ انہیں دے دیا تو کہا تم اب اپنے اس بھائی کو لاؤ جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپ دیتا ہوں، مہمان نواز بھی سب سے اچھا ہوں، پس اگر تم اسے نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس غلہ نہیں ہے، میرے قریب مت آنا۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی راشن سسٹم بنایا تھا، راشننگ سسٹم حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ جتنے افراد ہیں اتنا غلہ ملے گا۔ تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ پھر راشننگ سسٹم میں پہلے دیکھا جاتا ہو کہ کتنے افراد ہیں تمہارے، تو انہیں بتایا ہوگا کہ اتنے ہم سارے افراد ہیں، اتنے بھائی ہیں، ہماری ماں ہے، باپ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کے مطابق غلہ مل گیا۔ تو انہیں پوچھا اچھا وہ بھائی کہاں ہے؟ جی وہ تو نہیں آیا، اچھا اس کو بھی لے کر آنا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے کہ چلو اس بہانے بھائی تو آئے گا، ماں باپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو بھائی سے تو ہوگی کم از کم، اور لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ کتنی بڑی حکمت ہے کہ بالکل ظاہر نہیں کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہی دیکھتے کہ آگے کیا کرتے ہیں یہ۔ اب یہ بھائی واپس پہنچے، انہوں نے کہا ہم پہنچتے اس کے باپ کو اسے ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی کریں گے، ہم ضرور ایسا کریں گے۔ انہوں نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ باپ راضی ہو جائے تو لے آئیں گے بھائی کو۔ اور یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان سب کی رقمیں ان کے سامان میں رکھ دو، جب اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کے بعد اسے پہچانیں گے تو امید ہے کہ دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ حضرت یوسف نے اپنے ذمے لے لیا، یہ سب میرے ذمے، اور ان کی جتنی بھی رقم ہے یہ واپس ان کی بوریوں میں ڈال دو، دے دو واپس، ہمیں نہیں چاہیے، یا یہ میرے ذمے۔ اب جب یہ اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے تو کہا اے ابا جان ہمارے لیے غلہ بند کر دیا گیا۔ یوسف نے یا عزیز مصر نے کہا کہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ ہمیں غلہ ملے، اور ہم بے شک اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے پرانی باتیں یاد رہتی ہیں، ذہن میں رہتی ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یوسف کو لے جا رہے ہیں، حفاظت کریں گے، انا لہ لحافظون، لیکن نہیں کی تھی۔ اسی لیے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ گھبرائیے گا نہیں، ڈریے گا نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس کے بارے میں تم پر میرا بھروسہ کرنا ویسا ہی ہوگا جیسے میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا، اس لیے کہ اللہ ہی سب سے اچھا حفاظت کرنے والا اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ پہلے بھی میں یہ صدمہ جھیل چکا ہوں، کہ پہلے بھی میں نے تم پر اعتماد کیا تھا کہ یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا، اور آج اس کو بھیج دوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ ایمان کا معاملہ ہے، اتنا یقین تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے اللہ پر، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ فاللہ خیر حافظا، اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرے، تم کیا کرو گے۔ اور جب انہوں نے اپنی سامان کھولا تو دیکھا ان کی رقم واپس کر دی گئی ہے، ساری رقم جو انہوں نے دی تھی، پیمنٹ کی تھی، ساری واپس مل گئی۔ تو انہوں نے کہا ابا جان ہمیں کیا چاہیے، ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی، اپنے گھر والوں کے لیے غلہ حاصل کریں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک اونٹ کے برابر غلہ بھی زیادہ ملے گا، تو جو تھوڑا ہی ہے تو بادشاہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دے دے گا ہمیں۔ دیکھیے کتنا فائدہ ہی فائدہ ہو گیا کہ یہ سارا فری میں مل گیا، اب جائیں گے اور لے کر آئیں گے، یہ بھائی بھی ساتھ ہوگا اور مل جائے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اسے تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام کا پختہ عہد کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، کہیں دھکا دے کر نہیں چھوڑ کر آ جاؤ گے، لے کر آؤ گے، اللہ یہ کہ تم سبھی کو گھیر لیا جائے۔ پس جب سب نے ان سے پختہ عہد کر لیا تو کہا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا ضامن اللہ ہے، یہ ضمانت اللہ دے گا، اللہ ہی اس کا ضامن ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، بہرحال جو بھی ہوگا ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ اور یعقوب نے کہا کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا۔ باپ تھے نا، باپ کی جو شفقت پدری ہے وہ بار بار سامنے آ رہی ہے، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اللہ کی طرف سے کسی مقدر حکم کو میں تم سے نہیں ٹال سکتا، ہر حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتا دیا کہ جب دیکھیں گے کتنے صحت مند، خوبصورت، تنومند، شاندار گھوڑوں پہ سوار، شاندار کپڑے پہنے ہوئے، تو پتہ ہی نظر لگ جائے بیٹے ہیں، تو اسی لیے کہا کہ دیکھو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اکٹھے مت جانا، فوراً لوگوں کی نظریں پڑیں گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو ایک باپ کی ایک احتیاط، باپ ورنہ باقی تو وہی ہونا ہے جو اللہ کا حکم ہوگا، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے، اس کا بھی ہمیں بتایا گیا کہ جو اسباب ہیں وہ ہم اختیار کر لیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اور جب وہ لوگ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، یہ تدبیر اللہ کی کسی تدبیر سے ان سے ٹال نہیں سکتی تھی. یہ تو یعقوب کے دل کی بات تھی جو انہوں نے پوری کر لی تھی، اور ہم نے انہیں جو علم دیا تھا کہ اس کے سبب وہ خوب جانتے تھے. لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، وہ سمجھتے تھے اس بات کو لیکن احتیاط کے طور پر. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ احتیاط کرنا. اب یہ لوگ دوسری مرتبہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے قریب کر لیا. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنے بھائی کو اپنے قریب کر لیا اور کہا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہنا. یہ لوگ جو کچھ اب تک کر رہے ہیں اس کا غم مت کرو. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سوتیلے بھائی ان دونوں بھائیوں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، جانتے تھے کہ میرے بھائی کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہوگا جو میرے ساتھ ہوتا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو پریشان مت ہونا، غم مت کرنا. پس جب ان کو غلہ انہیں دے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھوا دیا. پھر ایک منادی نے اعلان کیا کہ اے قافلہ والو، تم لوگ چور ہو. وہ لوگ اعلان کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ بادشاہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، تو جو اسے حاضر کر دے گا اسے 1 اونٹ کا غلہ زیادہ ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، ہم کو چوری ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اس کام کے لیے آئے تھے، اب جا رہے ہیں. ہم نے کبھی چوری نہیں کی. بادشاہ کے لوگوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہوگی بتاؤ؟ جھوٹ بولا تو پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے گا وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا. ہم ظالموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے نکلے اس کو آپ پکڑ لیں، رکھ لیں. پھر آپ خود ہی انہوں نے فیصلہ کر دیا. اور یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے پیالہ نکال دیا. یہ دیکھو بنیامین کے تھیلے میں سے نکل آیا پیالہ. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. وہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے. قانون، لا قانونیت نہیں جو ہمارے ہاں ہے، بلکہ قانون کے طور پر. تو یہ انہوں نے ایک طریقہ استعمال کیا، سوائے اس کے کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جسے چاہتے ہیں کئی درجے بلند کرتے ہیں اور جاننے والے کے اوپر اس سے بڑا جاننے والا ہوتا ہے. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یعنی وہ ان کا دل کی خباثت ختم نہیں ہوتی کہ دل میں ان کے وہی چیز بھری ہوئی تھی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ آج اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یعنی یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے لپیٹ لیا. تو یوسف نے ان کی اس کذب بیانی کو اپنے دل میں ہی چھپائے رکھا، اس کا اثر اپنے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور دل میں کہا کہ تم کتنے برے لوگ ہو، اور جو جھوٹ تم بول رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی تھی. کوئی واقعہ ہوا ہوگا بچپن میں لیکن ان کو یاد تھا. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آج یہ چوری کر رہا ہے، کل اس کا بھائی چوری کر چکا ہے. انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، بوڑھا باپ ہے، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجیے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نیک دل انسان ہیں. عزیز نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، تب تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے چوری کی اس کو پکڑیں گے ہم. تو اسی لیے پھر جب وہ لوگ اس کی جانب سے بالکل نا امید ہو گئے تو ایک ساتھ الگ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے. بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لیا تھا؟ تم وعدہ کر کے آئے ہو، عہد لیا تھا کہ لے کے آنا ہے اس کو واپس. اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں تم سے بھی ایک بڑی حرکت ہو چکی ہے، بڑی تم سے نادانی ہو چکی ہے، وہ تمہیں معلوم ہی ہے. اس لیے میں تو واپس نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دے یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی نہیں چاہتا. یوسف بھی نہیں ہے، بنیامین بھی رہ گیا، بڑا بھائی بھی اب نہیں جا رہا. اب ظاہر ہے کہ باپ کا کیا بنے گا. تم لوگ جاؤ اپنے باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی. وہی دل کی وہ نفرت ظاہر ہوتی، آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی. یہ نہیں کہتے ہمارے بھائی نے کی تھی، آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی. یہی وہ نفرت جو ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی، ستیلا پن، حسد، جلن، کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے.
اور ہم نے جو جانا تھا اس کی گواہی دی، اور غیب کی باتوں کا ہمیں کچھ خبر نہیں۔ اگر آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جو ہم گئے تھے، اس قافلے والوں سے بھی جن کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، اور یقین کیجئے کہ ہم سچے ہیں، اس لیے کہ ان کا اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ یعقوب کے پاس پہنچے تو یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے ذہنوں نے ایک سازش گھڑ لی ہے، پس مجھے صبر سے کام لینا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا، وہ بے شک بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا کر سکتے تھے کہ 3 بیٹے چلے گئے، بوڑھا باپ، اور اسی لیے فرمایا ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، کہا ہے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ ان کو یوسف یاد آ جاتا ہے، ہر زخم پہ، ہر تکلیف پہ یوسف یاد آتا ہے۔ یہی تو محبت تھی باپ کو بیٹے سے۔ اسی لیے یوسف کی جدائی پر اور غم سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، اپنا درد و غم دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل کر موت کے قریب ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے؟ کیوں اس طرح روتے ہیں آپ؟ یوسف تو پتہ نہیں کہاں گیا، مر کھپ گیا، ختم ہو گیا، اور آپ اب تک بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو بیٹوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، برا بھلا بھی کہا باپ کو، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ یعقوب نے کہا میں اپنا درد و غم، حزن و علم اپنے اللہ سے کہتا ہوں، میں تم سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں۔ یہ ہے باپ کا دل، کس طرح اپنی اولاد کے بارے میں رو رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اے میرے بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، جاؤ دیکھو کہاں ہیں وہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ پس وہ لوگ تیسری بار عزیز کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہ تیسری آمد ان کے بھائیوں کی، اب یہاں پہ مسائل ان کے حل ہو جائیں گے۔ تو بس لوگ تیسری بار عزیز کے پاس پہنچے تو کہا اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بہت تکلیف میں ہیں، بہت پریشانی ہے، حالات بہت بگڑ چکے ہیں، اور ہم پونجی بھی حقیر سی لائے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کہاں سے لائیں ہم؟ یہ چھوٹی موٹی چند باتیں ہیں، چھوٹی سی چیز ہے، اور لیکن آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے، ہم پر صدقہ کر دیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ یہاں تک وہ آ گئے کہ اب کچھ دے دیجئے، صدقہ دے دیجئے ہمیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یوسف کا بھی دل بھر آیا، تو یوسف نے کہا کہ تم لوگوں نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ کوئی تمہیں یاد ہے؟ تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا؟ اب انہوں نے ایک دم ان کے سامنے اچھا یہ یوسف کی بات کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہی یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہہ دیا ہاں، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ اب جب دیکھا یہ تو ہمارا بھائی ہے، اب صاف نظر آ گیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں بھائی اب تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے یقیناً اللہ اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے۔ تو بھائی بول پڑے پھر کہ آپ کو اتنا اونچا مقام دیا اللہ نے، اور ہم لوگ بے شک گناہ گار تھے۔ یوسف نے کہا آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کتنا بڑا دل تھا حضرت یوسف کا۔ وہی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس وقت بھی وہاں پر یہی کہا تھا ان مکے والوں سے کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آزاد کر دیا، کوئی تم پر ملامت نہیں۔ یہی یوسف علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ انبیاء کرام تھے، اللہ کے منتخب بندے تھے، کوئی ہماری طرح نہیں تھے کہ دل بغض و عناد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی صاف کہہ دیا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ ہے اصل چیز، یہ عفو درگزر اور یہ حلم اور یہ صبر، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سے بات معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ، اسے ابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم لوگ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ یہ قمیص بھی کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے۔ کہاں پہلے یہی قمیص خون سے لچڑی ہوئی یعقوب کے سامنے آئی تھی اور یعقوب روتے رہے دیکھ کر اس کو، اور پھر یہی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تہمت سے بچاتی ہیں جب عزیز مصر کی بیوی نے ان پر تہمت لگائی،
اور یہی قمیص پھر آتی ہیں اور جا کے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ وہ کرشمے دکھا رہا ہے۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ یعقوب نے اپنے بال بچوں سے کہا اگر تم میری عقل کو یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف آ رہا ہے، یہ باپ کی خوشبو، باپ کی وہ دیکھ لیجئے حس کہ یہ لوگ نکلے ہیں ابھی مصر سے کہ خوشبو پہنچ گئی، اسی لیے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان کے گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی باتوں میں خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں، سٹھیائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یوسف کہاں؟ اب وہ مر کھپ گیا، ختم ہو گیا، اب تک یاد کر رہے ہیں کہ وہ یوسف آ رہا ہے۔ بس جب خوشخبری دینے والا آیا اور قمیص کو ان کے چہرے پر ڈال دیا ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب نے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں نہیں پتہ مجھے معلوم تھا، میں نے صبر کیا۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر دیجئے، ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا میں عن قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ بھی باپ سے کہا کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے بڑی غلطیاں کی، یوسف کے معاملے میں، بنیامین کے معاملے میں اور دوسرے معاملات میں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ کہا کہ وقت سحر اٹھوں گا تو پھر تمہارے لیے بات کروں گا۔ اور اب جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اپنے والدین کو اپنے قریب کیا، تو انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ جاؤ اور جا کر سب کو لے آؤ، سب آؤ میرے پاس، پورا گھر سب کو لے کر آؤ۔ تو جب سب یوسف کے پاس پہنچے تو اپنے والدین کو اپنے قریب کیا اور کہا آپ لوگ شہر میں داخل ہوں، اگر اللہ چاہے گا تو امن کے ساتھ رہیں گے۔ وَادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ اس مصر میں اللہ کے حکم سے امن و امان کے ساتھ۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے والدین کو شاہی تخت پر جگہ دی اور سب نے ان کو سجدہ کیا۔ یوسف نے کہا اے ابا جان میرے گزشتہ خواب کی یہی تعبیر تھی، اب 40 سال کے بعد اب یہ خواب سچا ہو گیا، وہی خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر میں دیکھا تھا، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا اور مجھ پر اللہ نے بڑا احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا، آپ سب کو دیہات سے یہاں پہنچایا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی نہایت اچھی تدبیر کرتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت، ان کی بصیرت، کہ کس طرح انہوں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کہ اللہ نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا۔ وہیں سے تو شروع ہوا عروج حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ جب بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور ان کو ساری حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں وہ کر سکے، کس طرح انہوں نے انتہائی زبردست پلاننگ کے تحت وہ غلہ تقسیم کیا جیسے کہ انہوں نے کہا تھا، اور اس شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا، یہ نہیں کہا میرے بھائیوں نے کیا لیکن شیطان کی طرف۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی نہایت اچھی تدبیر کرتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اور اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، تو مجھے بحیثیت مسلمان دنیا سے اٹھا اور نیک لوگوں سے ملا دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور اس سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ مجھے بندگی کی حالت میں اٹھانا، نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ اور اس کے بعد پھر یہ آخری آیات ہیں جس میں یہی اس کا اختتامیہ ہے اس صورت کا، فرمایا کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی باتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں۔ اور جب وہ بطور سازش اپنے ارادے پر متفق ہو رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، جب وہ سازشیں کر رہے تھے بھائی، اور آپ کی خواہش کے باوجود اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور دعوت و تبلیغ کے کام پر آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو اہل جہان کے لیے حق بات کی یاد دہانی ہے، اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے وہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ اگر دیکھیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں، اللہ کی نشانیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں، لیکن یہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں، اکثریت کی ہمیشہ مذمت کی ہے۔
اکثریت لازمی نہیں ہے کہ بہتر ہو یا حق پر ہو، اسی لیے فرمایا کہ اکثریت تو ان کی اللہ کو پکارتی ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ کیا وہ اس طرف سے مطمئن ہو گئے کہ ان پر اللہ کا کوئی ایسا عذاب آ جائے جو انہیں ڈھانپ لے، یا قیامت ہی اچانک آ جائے اور اس کا احساس بھی نہ ہو؟ آپ کہہ دیجئے یہی دین اسلام میری راہ ہے، میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو اللہ کی طرف سے دلیل و برہان کی روشنی میں بلاتے ہیں، اللہ کی ذات بے عیب ہے اور میں مشرک نہیں ہوں۔ تو یہ دعوت دین کا طریقہ بتا دیا کہ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور کسی طرف نہیں، کسی شخصیت کی طرف، کسی جماعت کی طرف، کسی نظم کی طرف، کسی ملک کی طرف نہیں، اللہ کی طرف۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، اور بصیرت کے ساتھ، دلیل و برہان کے ساتھ، سوچ سمجھ کے دیتا ہوں۔ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو بات بھی ہے دلیل سے ہے، جو اللہ نے بتائی ہے، اللہ کے رسول نے بتائی، اس کے مطابق میں دعوت دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ دعوت کا طریقہ بتا دیا۔ اور آپ نے ہم سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے، آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء بھیجے، سب شہر کے رہنے والوں میں مرد تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی، نکلے نہیں باہر ذرا دیکھتے، تاکہ دیکھتے جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ اور اہل تقویٰ کے لیے یقیناً آخرت کی منزل بہت ہی اچھی ہوگی۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو نکلو باہر ذرا دیکھو، لیکن بامقصد ہونی چاہیے۔ سیر و تفریح عیاشی کے لیے نہیں، عیش و عشرت کے لیے نہیں، لیکن مقصد کے لیے کہ دیکھو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان قوموں کا حشر کیا ہوا جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتی رہیں، سرکشی کرتی رہیں، نافرمانی کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ جب انبیاء پر نا امیدی چھانے لگی، ان کی قوموں نے سمجھا کہ عذاب کا وعدہ جھوٹا تھا، تو ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، پھر ہم نے جسے چاہا نجات دی، اور مجرم قوموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو جب انبیاء کرام نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب، اپنا کوڑا برساتے ہیں ایسی قوموں پر، جیسے آپ نے پچھلی صورت میں پڑھا سورہ ہود میں کہ کس طرح ان قوموں کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے ختم کر ڈالا اور ان میں سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ اسی لیے فرمایا کہ یقیناً ان قوموں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت تھی۔ یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے جسے کسی نے گھڑ لیا ہو، یہ تو آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، اس میں ہر بات کی تفصیل ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے ذریعہ ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ تو اس قرآن کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ یہ وہ اللہ کی کتاب جو عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ عقل والے، سوچ سمجھ کے غور و فکر کرنے والے، ان کے لیے فائدہ ہے کہ وہ اس میں سمجھیں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کر دیے، خاص طور پر یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا واقعہ، حضرت یعقوب کا، وہ تمام چیزیں ہیں کہ عقل والے سوچیں، غور و فکر کریں، اس میں کتنے ہی عبرت کے مقامات ہیں، کتنی ہی چیزیں ہیں۔ تو یہ کتاب آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس میں جو صحیح باتیں رہ گئی ہیں ان کی تائید کرتی ہے، انسانوں کی جانب سے جو تحریف کردہ احکام ہیں ان کا انکار کرتی ہے، اور کچھ احکام کو منسوخ کرتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی کتاب جو قیامت تک رہے گی۔ تو اسی کتاب کی تفصیل بیان کر کے، اس کی فضیلت بیان کر کے یہ صورت بھی ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد ہے، مکی صورت ہے، انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔